بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں بات چل رہی تھی سورہ علق کی تفسیر کے سلسلے میں، تو تقریباً اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی گئی تھی۔ اب چند آیتیں آخری سورہ کے آخری کی چند آیت باقی رہ گئی تھی، جس کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے آنے باقی ہے، لیکن میں ہلکی سی ایک جھلکیاں پوری صورت کی پیش کرتا چلتا ہوں تاکہ ذہن میں ایک جوڑ اور ربط برقرار رہے اور یہ لگے کہ ہم جو صورتیں پڑھے تھے اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی یاد ہے، کیونکہ یہی سب باتیں ہم گزشتہ روز سنے بھی تھے اور سمجھے بھی تھے، اور انہی چند باتوں کو پھر دوبارہ بتلایا جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا گویا تازہ ہے، اور یہ چیز مجھے معلوم تھی پہلے سے۔ اس شکل میں ہلکی سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں۔ دیکھیے، ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا ہے اور تفصیلات کے ساتھ اس کی تفاسیر بھی تقریباً آ چکی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کے اندر، اس اللہ کا جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو پوری جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کل تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب یہاں کہہ دیا گیا جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اس اللہ کے نام سے پڑھیے، اس آیت میں ایک اشارہ تو یہ ہو گیا کہ آپ قرآن جب بھی پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پڑھیے، اور قرآن کریم کے اندر ہی ایک آیت ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن کریم پڑھا کیجئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجئے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن اتنی عظمت اور بابرکت کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطانوں سے بچنے کی اللہ کے سامنے دعائیں مانگ لینی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کر دینی ہے کہ اللہ بہت ادب تہذیب کا گہوارہ، تمدن کا گہوارہ، پوری کائنات میں سارے علوم کا منبع اور سرچشمہ، یہ اللہ یہ میں کھولنے جا رہا ہوں اور اس کو پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ میں اس کے لیے اتنا بڑا علوم اور فنون کا سرچشمہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس کو پڑھیں گے تو شیاطین کے طرف سے حملہ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب میں خدا آپ کے ان علوم اور فنون کے منبع کو جب میں پڑھوں گا سمجھوں گا اے خدا، تو تیرے منکرین شیاطین خبیث یہ لوگ مجھے بھڑکائیں گے اور یہ لوگ میرے ساتھ میرے ذہن کو بانٹیں گے اللہ، اس لیے میں نے ان لوگوں سے بچنے کی آپ کے سامنے درخواست پیش کی ہے۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جو کہ اس آیت سے ہی ہمیں اشارہ مل جاتا ہے، اقرأ بسمی، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں تفسیر میں معرف القرآن میں بتلایا گیا اسم سے یہاں مراد ہے اور اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی کتابیں پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھو۔ یہ باتیں بالتفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، البتہ ایک اشارہ آپ کے سامنے جو غالباً نہ آئی تھی وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر اگلی آیت میں فوراً جسٹ کہہ دیا گیا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا، تو مخلوقات میں سے انسان تو خود داخل ہے، خارج تو ہے نہیں۔ جب مخلوقات میں انسان داخل ہے، پھر اللہ نے فوراً اگلی آیت لا کر کے خلق الانسان یہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہا ہے، کس طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ الجھن میں تو اس لیے پڑ گیا ہوں نا کہ مخلوقات میں جب اللہ نے ذکر کر دیا کو تمام مخلوقات کو جنم دیا، ہم بھی ایک پرکار کی خدا کی مخلوق ہیں، تو پھر الگ سے مجھے کیوں بنایا گیا؟ علماء کرام نے اس کے ذیل میں لکھا کہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت سے کہ انسان کو الگ سے خاص کر کے پھر سے بتایا گیا ہے، جبکہ مخلوقات میں خود داخل تھا، پھر الگ سے بیان کرنے کا ایک اشارہ یہ ہے کہ
کہ اللہ کے تمام احکامات اور خدا کے تمام فرامین کا اصل تنفیذ اور اصل اس کی تعمیل یہ اللہ کے حکموں کی اور فرامین کی یہ صرف انسانوں کے بس کا ہے اور انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ تو انسانوں کا آپ نے سوال اٹھایا ہے تو اس سے تو ایک ہو گیا کہ جنات تو چھٹ گئے نا، حالانکہ قرآن کریم کی ایک آیت اس سے پتہ چلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنات کو بھی ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کی تنفیذ اور تعمیل تو یہ بھی کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اشارہ رکھیے کہ جنات کی نسل سے اللہ نے نبیوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے حکم الہی کی تنفیذ لاگو کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ اللہ نے انسانوں کے جینڈر سے چنا ہے۔ انبیاء اور رسول کا اللہ نے جو انتخاب کیا ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں سے کیا ہے۔ جناتوں کے بھی نبی تھے مگر انسان تھے۔ سمجھ میں آئی نہ بات؟ اس لیے اصل خدا کے حکم اور اللہ رب العزت کے فرامین کی تنفیذ، اس کے حکموں کو کون لاگو کریں گے؟ یہ انسان کریں گے۔ انسان اتنی مقدس ذات ہے، اتنی مقدس ذات ہے، اللہ نے ایک آیت میں یوں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت کا تاج پہنایا آدم کے اولادوں کو، اور آدم کی اولاد کو انسان کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان وہ مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، یہ انسان وہ مخلوق ہے ملائکہ سے بھی افضل ہے، انسان وہ مخلوق ہے جب فرشتوں سے افضل ہے تو جنات سے بدرجہ اولا افضل ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جب اعلیٰ بنا دیا، فرشتوں سے ملائکہ سے جب افضل بنا دیا انسان کو، تو پھر جنات کہاں رہے؟ جنات تو فرشتوں سے بھی ادنا ہے نا۔ اس لیے خدا نے وہ عزت کا تاج پہنایا انسانوں کو کہ اصل ہمارے احکام اور ہمارے فرامین کی تنفیذ اس نے کرنی ہے۔ اس لیے خلق الانسان من علق، اے انسانوں میں نے تجھے الگ سے پھر کہا کہ تجھے پیدا کیا منجمد خون سے، جمے ہوئے خون سے۔ اب پھر یہ ایک بات ہے یہ سمجھنے کی ہے، اب دیکھو خدا کا کلام ایسا ہے ڈیلی اس کی کچھ نہ کچھ تفاسیر آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ بدل کے آ رہی ہے، ایک الگ الگ نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ خدا کا قرآن، کل ہی میں بتا رہا تھا نا آپ لوگوں کو، خدا کا قرآن ایسا ہے اس کو جتنی بار پڑھو، جتنا غوطہ لگاؤ، علوم اور فنون کا یہ ایسا سرچشمہ اور منبع ہے، ہمیشہ نئی باتیں، نئی چیزیں، اللہ کی کاریگری کا، اللہ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے کرتب کا، اللہ کی تخلیق کا، رنگ برنگ کا ایک سے ایک شاہکار نظر آئے گا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اب ڈیلی کل بھی پڑھاؤں نا اس کے اوپر تھوڑی سی اگر میں بات کروں تو کل بھی کچھ نہ کچھ نئی باتیں آئے گی آپ کے سامنے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جتنا کھنگالو، جتنا پڑھو، نئی باتیں، نئی چیزیں اس میں ملتی رہے گی۔ اب دیکھیے ایک چیز کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا فرشتوں سے بھی زیادہ اچھا، فرشتوں سے بھی زیادہ عزت دار کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔ فرشتوں سے بھی اعلیٰ، ملائکہ سے بھی اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا، لیکن شرط لگایا کیا؟ اس کے اندر ماننے کی صفت ہونی چاہیے۔ فرشتوں کو سے بھی افضل بنو گے کب؟ خدا کے حکموں کو ماننے والے بنو، جاننے والے بنو، یہ شرط ہے پہلا پارہ میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اب دیکھو یہ آیتیں جو اللہ نے پیش کی، یہ پہلے پارہ کی آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے مقابلہ کروایا، مقابلہ میں آسانی آپ کے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ فرشتوں کو بھی بلایا، جب شروع میں فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں دنیا کے اندر، ابھی ہمارا آپ کا وجود نہیں ہوا تھا دنیا میں، ہم لوگ نہیں آئے تھے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں نے دنیا میں اپنے مخلوق، اپنے خلیفہ کو، اپنے نائب کو پیدا کرنا ہے۔ فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے کہا میں نے دنیا میں
اپنے خلیفہ کو بنانا ہے دنیا میں نے اپنے نائب کو پیدا کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے چل کے اللہ کو جواب کیا دیا؟ کہا اللہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فسادات مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ یہ آیت خود گواہی دے رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، اللہ آپ اس میں ایسے مخلوق کو بنائیں گے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ آپ کی بزرگی پاکی بیان کرنے کے لیے، تسبیح اور تحلیل کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں ملائکہ۔ اللہ آپ ایسی مخلوق کو جنم دیں گے، خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، زمینوں کو خون سے آلود کرے گی، ایسے مخلوق۔ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں کیوں بنانے جا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ تجھے پتہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کہا کرتے تھے اللہ دیکھ رہے تھے ابو بکر کو تو کہہ رہے تھے میں نے دنیا میں خلیفہ بنانا ہے۔ فرشتے کی نظر تھی ابو جہل پانڈے جی پہ، فرشتوں نے کہا اللہ ایسے مخلوق کو آپ جنم دے رہے ہیں، زمین میں تہو بالا مچائیں گے، زمین کو خون سے آلود کریں گے۔ اللہ دیکھ رہے تھے حضرت حسین کو، کہہ رہے تھے میں نے دنیا میں خلیفہ بنانا ہے، بھیجنا ہے، پیدا کرنا ہے میں نے۔ اور یہ فرشتوں کی نظر تھی یزید پہ اور کہہ رہے تھے اللہ ایسے مخلوق کو بنائیں گے جو یزید خون ریزی کر کے حضرت حسین کے سر قلم کر کے شہید کر کے کربلا کی مٹی کو سرخ کر دیں گے۔ اللہ آپ ایسے انسان کو دنیا میں مخلوق کو جنم دیں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میری نظر ادھر ابو بکر پہ ہے اور ادھر حسین پہ ہے، تم بھلا دیکھ تو رہے ہو یزید کو، کبھی ابو جہل کو تم منع کرتے ہو، اس لیے میں زیادہ جاننے والا ہوں نا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ پھر دنیا میں ہم کو آپ کو پیدا کر دیا اور عزت کا تاج ہمیں پہنایا۔ اس لیے کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق، کائنات کا سب سے زیادہ اکرم اور معزز محترم مخلوق رب ذوالجلال کی مخلوقات میں سے انسان ہے۔ مان کے چلیں گے تو فرشتوں سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ افضل ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم کو مان کے چلیں گے تو فرشتوں سے بھی افضل ہوئے۔ ایک آیت اور یاد آ رہی ہے ذہن میں، پھر تفسیر نئی لمبی ہو جائے گی، لیکن چلیے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کیا، ہم انسانوں کو پھر الگ سے بیان کر دیا، خلق الانسان من علق، لیکن ایک علق لا کر کے ہم لوگوں کو جھنجھوڑ بھی دیا گیا ہے کہ اوقات میں رہنا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر کے رہا کرو، غرور اور تکبر میں آ کر کے جیو گے تو تہو بالا کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کیونکہ اپنی حیثیت تو دیکھ، وہ تو میری قدرت تھی کہ میں نے اتنے گندے پانی سے تمہیں پیدا کر دیا ہے اور پھر بنا کر کے ایسی صورت میں تمہیں ڈھال دیا ہے۔ تم کبھی میری قدرت پہ غور کرتا تو تم اپنی پرسنالٹی پہ غور کر لیتے ہو، پھر غرور پہ آ جاتے ہو۔ یہ کون سی باتیں ہو گئی؟ قرآن کریم کے ایک آیت میں اللہ نے کہا، اب دیکھو یہ جمے ہوئے خون سے اللہ نے انسان کو بنایا، اور کہیں پہ آیا ہے مٹی سے بنایا، کہیں پہ آیا ہے نطفہ سے بنایا۔ 18واں پارہ کے شروع میں ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے انسان کو تین سے پیدا کیا، چنے ہوئے تین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں خلق الانسان من علق، میں نے علقہ سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون کے لوتھرا سے پیدا کیا، منجمد خون سے جنم دیا ہے۔ اور قرآن کی 18واں پارہ کی آیت بتا رہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ میں نے چنے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو یہاں مٹی کا ذکر ہے اور یہاں کیسے، پھر ہم نے بتایا ہے اس صورت کے اندر کہ دیکھو انسان کی ولادت میں، پیدائش میں، بننے میں کئی ادوار گزرتے ہیں، انسان کے بننے میں کئی روپ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے مٹی ہے، مٹی کے پھر 4 عناصر ہیں نا، وہ میٹرک میں بھی پڑھے ہیں اردو میں، وہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو نطفہ بنایا، نطفہ سے پھر ہم نے آگے خود اللہ قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی سے بنایا۔
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر میں نے ایک متعین بہترین جگہ پہ شکم مادر میں ماں کے رحم میں نطفہ کی شکل میں رکھا، ایک حفاظت کے ساتھ ایک جگہ میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، جس کو ہم لوگ رحم کو بچہ دانی بولتے ہیں، پھر اس میں رکھا قرار مکین۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، مٹی سے میں نے تجھے نطفہ بنایا، جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، آسان بھاشا میں اس کو منی بولتے ہیں، جس سے انسان کا نرمان، رحم بولتے ہیں، شکم مادر بولتے ہیں، بچہ دانی بولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے اٹھایا، اپنی اوقات تو دیکھ، میری قدرت تو دیکھ، میں نے تجھے کیسے جنم دیا ہے، اپنی اوقات حیثیت دیکھ، میری قدرت کو بھی دیکھ، میری قدرت کے شاہکار پہ بھی تو نظر رکھ، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کہتے اوقات تو دیکھ، میری قدرت تو دیکھ، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، منی بنایا، منی سے اٹھایا، شکم مادر میں ماں کے رحم میں ڈالا، میں نے حفاظت سے وہاں رکھا، پھر میں نے اس نطفہ سے علاقہ بنایا، ثم علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر میں نے اس کا مضغہ بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر میں نے مضغہ سے عظام بنایا، ہڈی بنائی۔ اب اللہ وہی دیکھو ناپاک مٹی کہاں چینج ہو رہی ہے، ہڈی میں بدل رہی ہے، گوشت بنایا، ہڈی بنا، اللہ نے مٹی سے نطفہ بنایا، نطفہ سے جمع ہوا خون بنایا، اور خون کو اللہ کرے فخلقنا العلقة عظاما، پھر میں نے اس کی ہڈیاں بنائی، فخلقنا العظام لحما، پھر میں نے اس ہڈی پہ گوشت چڑھایا۔ اب دیکھو ہڈی نظر آئے گی تو آدمی دیکھنے میں کیسا لگے گا، صرف اللہ گوشت لے لیتا، ہڈی دے دیتا تو پھر اسٹرکچر لگتا دیکھنے میں، یہ کس کا ہے، پرزینٹ انڈیفینٹ کا یہ اسٹرکچر ہے نا، لیکن اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، فخلقنا العلقة عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس ہڈی پہ میں نے گوشت چڑھائی، پھر اس گوشت کو اتنا بڑھیا سے سجیلا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا شاندار بنایا تمہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ احسن بنایا، حسین نہیں تجھے بنایا، سب سے حسین اسمارٹ بنایا، اسمارٹ، بیوٹیفل، شاندار، جھکاس، مست، گجب کا، جتنے دنیا میں خوبصورتی کے لیے شبد آئے ہیں وہ سب انسان پہ چسپا ہوں گے، کسی اور پہ نہیں ہوں گے، سب سے بڑھیا بنایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ادوار میں انسان کو بناتا ہے، اور یہ بناتا کیسے ہے، شکم مادر میں، ماں کے رحم میں بناتا ہے۔ اللہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہ دیکھو آیت دیکھ کے ترجمہ یاد ہو، خدا کی قسم دل کرتا ہے جھوم کے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے، کیا شاندار آواز تھی، حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑوں میں وجد طاری ہو جاتا، جھومنے لگتے، فرشتے بھی کیا کرتے تھے، جھومنے لگتے تھے۔ اللہ کا قرآن تو داؤد علیہ السلام کی کتاب سے اعلیٰ عرفہ ہے نا، سید الکتب۔ اب اس میں کیا مزہ ہوگا، اللہ کہتے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، میرے بندو میں تمہاری صورتوں کو بناتا ہوں، تمہارے فی الارحام، تمہاری ماں کے رحم میں، پھر کیف یشاء، کتنا شاندار بناتا ہوں، یہ کبھی تم نے سوچا بھی نہیں، تمہاری ماں کے رحم میں میں بناتا ہوں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں اماں ابا بنواتے ہیں،
अम्मा अब्बा के जरिए से बनते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये कंफ्यूजन और गलत फहमी में क्यों रहते हो, ये कमाल तुम्हारा है ही नहीं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, जैसी सूरत शक्ल चाहता हूं कैफ यशा, मैं बनाता हूं, मैं चाहता हूं, मैं बनाता हूं तुम्हारी माँ के रहम में। ये कमाल मेरा है, ये कुदरत मेरी है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या खूबसूरत हसीन और जमील खूबसूरत शक्ल बनाने वाले अल्लाह की जात हैं। आई समझ में? एक सवाल तो इसमें पैदा होगा कि अल्लाह तमाम मखलूकात में सबसे हसीन, स्मार्ट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल और कौन कौन फूल, इतना आप इंसान को क्यों बनाए, इतना सबसे ज्यादा खूबसूरत क्यों बनाए? दिल तो करता है बहुत खुल के बताऊं, तफसीर में लेट हुआ होने का खतरा रहता। बहरहाल एक आयत में अल्लाह ने बताया कि मैं तुम्हें क्यों इतना हसीन बनाया हूं। आगे चलिए। तो इंसान को अल्लाह ने कहां से उठाया? मिट्टी से उठाया, नुत्फा बनाया, नुत्फा से उठाया और अलका बनाया, अलका से उठाया, मुज़गा बनाया, मुज़गा से उठाया, इज़ामा बनाया, इज़ाम से उठाया, फिर उस पे लहम चढ़ाया और चढ़ा के अल्लाह ने कह दिया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इतने अदबार में तुझे मैं बनाया हूं। बस तुम दोनों के मिलने से तुम्हारा निर्माण नहीं हुआ था, इसमें कारीगिरी मेरी पोशीदा है। समझ में आई बाबा? इसलिए हम लोगों का हक है, अल्लाह की इबादत करना हक है। अल्लाह इबादत का अजर ना दे भी ना, फिर भी हक है, मालिक है, फिर भी हक है, मालिक है, वो बनाया है। जैसे कल या 2-3 दिन पहले एक बात आई थी, बाज़ लोग कहते हैं क्या कि जिसके सास ससुर ज़मीन वगैरह ना छोड़ के जाते हैं ना, ज़मीन वगैरह न छोड़, ज़्यादा प्रॉपर्टी न छोड़ के गई, ज़्यादा खेत खलियान न छोड़ के गया, तो बाज़ जो आजकल की बहू होती है, जो जिसको कौन सा अवार्ड दिया जाए, बहरहाल ज़्यादा डेंजर भी नहीं देंगे चूँकि आवाम नाराज़ हो जाएगी, तो बाज़ बेवकूफ़ किस्म के, बदकिस्मत कह लो या फिर उन्हें कह लो कि माँ बाप ने दीन से दूर रखा है, जिसकी वजह से ये लोग कभी कभी कहा करते हैं क्या अपने सास ससुर के बारे में कि बुढ़वा बुढ़िया के पास है ही क्या, खाक पत्थर कुछ भी नहीं है, बूढ़ा बुढ़िया के पास कुछ तो है ही नहीं, इसके पास क्या है। इसका मतलब यह कि ये चाहती है खूब ज़मीन हो, खूब जायदाद हो, खूब मालो दौलत हो, फिर ये बूढ़ा बूढ़ी अगर मर भी जाए तो हम कहेंगे हाँ ये हमारे सास ससुर ने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ उनके पास, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना हो तो लोग कहते हैं इनके पास खाक है, कुछ भी नहीं है क्या, इसके पास तो कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब यह कि ज़मीन जायदाद है कहाँ। हम कहा करते हैं बाबा ये बात समझो, इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इन्होंने तुम्हें सर का ताज दिया है, ये इससे बड़ी चीज़ तुम्हें चाहिए। तुम्हें शौहर दिया है, ये तो इन्होंने ही दिया है ना, इनके बाप माँ वही बूढ़ा बूढ़ी उठा करके दिए ना शौहर। अगर ये मार दिए होते बचपन में, तुम बताओ तुम्हारी क्या कैफियत हालत होती। अब तुम्हारी मुकद्दर में यही लिखा होता शौहर, अब मार दिया जाता, पूरी जिंदगी विधवा से भी चौपट गुजरती ना, फिर बिंदिया लगाने के लिए जिंदगी भर तरसती कि अब कैसे लगाएंगे। तो ये सारी खूबसूरतियों के लिए जो तुम्हें ताज सर का बना के दिया है, यही बूढ़े और बूढ़ी मिलकर के दिए हैं ना, इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा ना, कुछ भी नहीं छोड़ा ना, तुम्हें सर का ताज शौहर तो दिया है पैदा करके, पोस करके, जहाँ तक हुआ तालीम तरबियत दे करके, इससे बड़ी तुम्हें दौलत चाहिए। बहरहाल आगे चलिए। अल्लाह ने कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप अपने उस रब के नाम से पढ़िए जो क्या है, बड़े करीम है। यहाँ से इशारा एक बात का है, एक बात की तरफ है बाबू कि देखो अल्लाह, ए नबी आप तो उम्मी थे ना, बज़ाहिर कुछ भी किसी से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप उस रब के नाम से पढ़िए ना जो ऐसे नहीं है कि कुछ मुआवजा ले, कुछ ले तो दे, नहीं, वो करीम है, वो बड़े दयालु हैं, वो कृपा की बारिश उनके चौखट से होती है। इसलिए आप उनके रब के नाम से पढ़िए। आपने किसी से पढ़ा या नहीं पढ़ा, कभी सीखा या नहीं सीखा, आप उनका नाम लेकर शुरू तो कर दीजिए, उसके बाद फिर देखिए इल्म का दरिया आप बहा देंगे। पूरी दुनिया में आपसे बड़ा इल्मी शख्सियत कोई होगा ही नहीं। आप पढ़िए ना उनके रब के नाम, अपने रब के नाम से।
سمجھ میں آئی؟ اس لیے اور بعض مفسرین نے لکھا ایک اقرا سے مراد ہے تعلیم اور ایک اقرا سے مراد ہے تعلم، ایک اقرا سے مراد ہے سیکھیے اور ایک اقرا سے مراد ہے سکھائیے، یعنی دعوت و تبلیغ بھی مراد ہے، تعلیم اور تربیت بھی مراد ہے، خود سیکھنا بھی ہے اور اگلے اقرا سے مراد ہے سکھانا بھی ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کو دوسری امت تک پہنچانا بھی ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے۔ دیکھو پہلے علم کے طرف اشارہ رہا زبانی علم کا نا، اقرا آپ پڑھیے، یہ پڑھنے میں قلم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ سنائیے آپ پڑھیے، اس میں قلم کا کوئی مسئلہ ہے؟ آگے بتلایا گیا ہے کہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے تعلیم شکشا کے لیے یہ قلم بھی ایک بہت بڑا مہتوپورن چیز ہے کہ تعلیم اور شکشا کے لیے قلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا قلم سے بڑی بڑی چیزوں کا معاملہ حل ہوتا ہے۔ قلم ایک ایسی چیز ہے، بڑے بڑے یہ قلم، یہ لکھائی کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے اللہ کے دین سرکشت اور محفوظ ہوا، لکھ لیا گیا نا، اب یہ مٹ نہیں سکتا، کتابوں کی شکل میں آ گئی نا، اب یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قلم لکھائی پڑھائی کے لیے ایک بہت زبردست ہتھیار ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو لکھو۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا ابھی سے لے کر، ابھی دنیا کائنات نہ بنی ہے، ابھی یہ سب نہیں بنی، ہم آپ نہیں بنے، اللہ نے قلم کو جنم دے کے کہا لکھو۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا ابھی سے لے کر کے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات، ساری چیزوں کو لکھو، اور قلم نے لکھا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کتابوں میں لکھا ہے، معرف القرآن کے اندر اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو پیدا کیا، باقی چیزوں کو اللہ قرآن میں خود سمجھاتے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں کوئی چیز بنانے کا کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، بس میرا ارادہ ہوتا، میری مشیت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، وہ 4 چیزیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ابھی اسی کو سوال کی شکل میں آپ کسی سے پوچھ لیں گے تو پسینے اتر آئیں گے، اور لوگ آپ سے پوچھ لیں گے، اسی کو بعض لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں پہیلی کی شکل میں یوٹیوب پہ ڈال کر کے خوش ہوتے ہیں، ارے ایسا سوال کیا ہے یوٹیوب پہ جواب نہیں دیا ہے، بولا کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھئے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ پوچھنے والا لوگ تو بہت بڑے تعلیم یافتہ معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہماری کتاب سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے لیے سوال بنا دیا۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ باقی چیزوں کو اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، بس وہ بن گئی۔ سمندر کن بن جا، 7 سمندر بن گئے۔ آسمان کن بن جا، بن گیا آسمان۔ دریا کن بن جا فیکون، دریا بن گیا۔ پانی سارے سمندر میں بھرنا ہے، کن پانی بھر جا فیکون، پانی بھر گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ وہ 4 چیزیں جس کو اللہ نے ہاتھ سے بنائی، وہ کون 4 چیزیں ہیں؟ سوال کر دیا، اگلا پریشان ہے، آپ کیا بولے گا؟ سنو، وہ کسی سے پوچھیں گے، دیکھیں گے بولتا ہے کہ آپ بھی سیکھ لو۔ سب ہمارے قرآن کے علوم ہیں۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے قلم کو پیدا کیا۔ ٹوٹل کتنی چیزوں کو؟ 4۔ نمبر 1 دست قدرت سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 2 دست قدرت سے اللہ نے اپنے عرش کو پیدا کیا، اپنے عرش کو پیدا کیا۔ نمبر 3 دست قدرت سے اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا۔ دست قدرت سے خدا نے جنت کو پیدا کیا۔ کتنا ہوا؟ 3۔ دست قدرت سے اللہ نے خلقت بیدی، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ سے پھر پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ انسانوں غور تو کرو، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی چیزوں کو میں نے کہا کن ہو جا فیکون، بن گیا۔ تجھ سے مجھے اتنا پیار تھا، اتنا دلار تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا، بعض چیزوں سے جب بڑی زیادہ محبت ہوگی نا، لوگ کہے گا ان لوگوں کو آپ کھلا دیجئے جلدی میں،
ان لوگوں کو کھلا دیجیے. ارے ان لوگ کو بھی بھیجیے نا, اسی میں کھا لیں گے سارے لوگ بیٹھ کر کے. یہاں دعوت ولیمہ ہے نا, ہماری شادی کی دوسری شادی کا ولیمہ, تو اس میں آپ لوگ بھی بلائیے, آپ ان لوگ کو بھی بھیج دیجیے نا. اب بعض لوگ کہیں گے نہیں ان لوگ کو ہم وہاں اپنے سے رہ کے کھلائیں گے. آپ ان سب کو کھلائیے نا, ان سب کو کھلائیے, ان لوگ کو بھی کھلا دیجیے, ان کو بھی کھلا دیجیے, سب کو کھلائیے, باقی ان لوگ کو چھوڑ دیجیے, ہم خود سے کھلائیں گے. معلوم ہوتا ہے اس آدمی کو اس سے زیادہ محبت ہے, پیار ہے. اب اللہ نے کہا انسانوں غور تو کرو, میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. چلیے آگے. علم الانسان ما لم یعلم, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم. کیا عجیب آیت خدا نے لائی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کیا یار سب چیز ہمارے سمجھنے کے لیے ہے, اور واقعتاً ہے, پوری قرآن سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ہے. اور جب بھی کوئی بتانے والا بتاتا ہے نا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بالکل سٹک جگہ پہ یہ بات لا کے فٹ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک دم لگتا ہے سوچ سوچ کے زبردست انداز میں آیت کو اتارے ہیں. جب جہاں پہ جو چیز کی ضرورت پڑی ہے اس چیز کو وہاں پہ اتار دیا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو وہ باتیں سکھلائی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. آگے اگلی آیت میں اللہ قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ اخرجکم من بطون امہاتکم, میں نے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ سے نکالا ایسی حالت میں لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہ جانتے تھے ایسی حالت میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا. تجھے کیا پتا تھا, تجھے کیسے معلوم کہ رونا یہ دکھ کی باتیں ہیں اور ہنسنا یہ سکھ کی باتیں ہیں. تجھے کیسے معلوم تھا دودھ کہاں, یہ باضابطہ لکھا ہے تفاسیر میں. اللہ نے یہ حس اور شعور, یہ علم دیا ایک پرکار کا اس چھوٹے بچے کو کہ بچے کو بھی معلوم ہے دودھ کہاں سے ہوگا. سمجھ میں آئی, یہ اللہ نے سکھلایا. بچے کو بھی معلوم ہے تکلیف میں رویا جاتا ہے, یہ کس نے سکھلایا, ابھی تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. تو ایک پرکار کا علم ہے جو انسان کچھ بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, میرے بندو میں تجھے تیری ماں کے پیٹ سے جب نکالا اس وقت تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. پھر میں نے تجھے بولنا سکھایا, تجھے چلنا سکھایا, تجھے پڑھنا سکھایا, پھر تجھے قلم دیا, قرآن دیا, سب چیزیں سکھائے. الرحمن علم القرآن, پھر قرآن بھی تجھے سکھایا. خلق الانسان, یہ ساری ایک تفصیل ہے. چلیے آگے. اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لا یطغی. اس کے پس منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک دم شارٹ میں بتا رہا ہوں, تفصیل سے تو ماں قبل میں گزر چکی ہے گزشتہ دنوں. ابو جہل ایک خاص قسم کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. اس یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نماز پڑھنے سے منع کیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مارنے کی نیت سے حضور کے پاس گئے. جانے کے بعد یہ شخص حضور سے کہا کہ میں نے تجھے بارہا منع کیا نماز نہ پڑھو, نماز نہ پڑھو, نماز نہ پڑھو, پھر تو نماز پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جھڑک دیا, چل ہٹ نماز پڑھتا, تیرا کچھ لیتا ہوں, میں نے تجھے کیا کیا ہے. یہ کر دیا. ابو جہل تھا, جاہلوں کا باپ تھا. یہ کہنے لگا محمد مکہ کا بہت بڑا مجمع اور مکہ کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں, میں بہت بڑے پانڈے آدمی ہوں, بہت بڑا لیڈر ہوں, بہت بڑا نیتا ہوں, بہت بڑے آدمی ہوں, بہت بڑا مکہ کا بہت ساری سنکھیا میں لوگ میرے سپورٹ میں ہیں. یہ کہا کہ چلا گیا. دوسرے دن نیت کر کے آیا کہ اگر محمد آپ نماز پڑھ رہا ہوگا تو گردن پہ نعوذ باللہ پاؤں رکھ کر کے گردن راؤنڈ ڈالیں گے. چلا, لیکن راستے میں ایک جگہ ایک خندق حائل ملی جس میں پردار چیزیں, پر والی چیزیں اس خندق میں اور آگ کے شعلے میں. نظر دیکھ کر کے یہ پیچھے پاؤں لوٹا اور واپس ہوا. پوچھنے والوں نے پوچھا ابو جہل جی آپ آگے کیوں نہیں گئے؟
کہنے لگے یار آگے ایک بہت بڑی آگ اور خندق اور اس میں پردار چیزیں، وہ حائل تھی، میں دیکھ کے ڈر گیا، واپس ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگے بڑھتا نا تو وہ سب فرشتے اور ملائکہ تھے، اس کی بوٹی بوٹی بنا کے نوچ ڈالتے، لیکن یہ آگے نہیں بڑھا۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں سمجھائی ہے بات کیا، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک اب دیکھو یہاں سے جو ہے نا یہ آیت تو کیا کہتے ہیں وحی کی سب سے پہلی وحی ہے، یہاں تک علم الانسان ما لم یعلم تک یہ 5 آیتیں سب سے پہلی ہے۔ اب اندازہ کرو حضور گئے تھے معراج پہ، حضور گئے اللہ کے عرشوں پہ ملنے، وہاں سے لائے نماز، کتنے دنوں کے بعد نماز کا نزول ہے۔ اب بتا رہا ہے تب نہ اس واقعہ سے پتا چلتا یہ بہت دنوں کے بعد نازل ہوئی 5 آیت کے بعد، اب نماز کا نزول وہ تب نماز پڑھنے سے حضور کو روکا ہے نا، شروع میں تو نماز نہیں آئی تھی نا۔ دیکھو کلا ان الانسان لیطغی، وہ انسان یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے، اور اس کو سرکشی کرنا نہیں چاہیے۔ الرآہ استغنی، وہ اس کی سرکشی کا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت، میرے پاس اتنا سپورٹ کے لیے لوگ ہیں، میں اتنا بڑا چودھری اتنا بڑا نیتا ہوں، میں تو مکھیا بن گیا ہوں، میں تو سرپنچ ہو گیا ہوں، میں تو نیتا لیڈر ہوں، مجھے کس کی ضرورت پڑے گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے، اس لیے ہم عوام سے جنتا سے مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے عوام سے بھی مستغنی نہ ہونا چاہیے اور اپنے رب سے تو کبھی بھی مستغنی نہ ہونا چاہیے۔ ان چودھریوں کو دیکھو، نیتا لیڈر وغیرہ کے پاس اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے اپنے سے بڑے نیتاؤں کے پاس جھکیں گے تب نہ ان کو پد پہ پد ہائٹ ملتا رہے گا نا، یہ پد ملا پھر 2-4 سال اور کسی کے سیوا خدمت رہیں گے، پھر اگلا پد مل جائے گا، پھر اگلا ملے گا، تو یہ پد کی چکر میں کیا ہے خدا کے سامنے جھکنے کا ان کے پاس موقع اور ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اپنے آپ کو مستغنی عوام سے سمجھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ دیکھو ان الی ربک الرجع، حالانکہ ہر انسان کو کہاں لوٹ کے جانا ہے، سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روکتا ہے میرے خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، روکتا کون تھا؟ ابو جہل، ابو جہل روکتا تھا میرے خاص بندے کو۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، حالانکہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو روکتا ہے یہ بے وقوف جو آدمی ہدایت پہ ہے، صحیح راہ پہ ہے، اس کو روکتا ہے، ایسے آدمی کو یہ روکتا ہے نماز پڑھنے سے جو صحیح راستے پہ، اور جو آدمی کو روکتا ہے وہ آدمی دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہے،